السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ بہت عرصے سے میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کرونا وائرس، اس کا یہ پینڈیمک جو ہم سب جانتے ہی ہیں اب تو کہ یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس سے جو حالات ہو رہے ہیں وہ بھی اس سے بھی ہم سبھی واقف ہیں۔ اس کا فیئر جو ہمیں بہت زیادہ، ہم پوری ایک گلوبل ایک پرابلم بن چکی ہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور لیکن میں اس پہ یوں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں ہم جتنی بات کریں، جتنی اویئرنیس دیں لوگوں کو، وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن میری خود کچھ عرصے سے طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے میں کوئی بھی اس بات پر بھی کوئی آپ سے شیئر نہیں کر سکی، اور کوئی بھی میری ابھی تک آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہو۔ اینی وے، تو کرونا وائرس کا فیئر کیا ہے؟ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بی کے شیوانی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ان کی بک میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ انہوں نے ایک فکٹیشیس ایک سچویشن کریٹ کی ہے کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی بیماری کسی شہر میں داخل ہونے لگتی تھی تو وہاں کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ جا کے وہاں کی شہر کی فصیلوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بیماری سے پوچھتے تھے کہ تم ہمارے یہاں سے کتنے لوگوں کو لے کر چلی جاؤ گی؟ تو بیماری کچھ بھی بتاتی تھی کہ میں آدھے لوگوں کو لے جاؤں گی۔ اس کے ساتھ موت ہوتی تھی، موت سے پوچھتے تھے تم کتنے لوگوں کو لے جاؤ گی؟ تو موت کہتی تھی کہ جتنے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ میں ان کو افیکٹ کروں گی، ان کو لے جاؤں گی، میں اس میں سے آدھے لوگوں کو لے جاؤں گی، آدھے لوگوں کو چھوڑ دوں گی۔ اس کے پیچھے ڈر ہوتا تھا۔ ڈر سے پوچھتے تھے جب وہ لوگ کہ تم کتنے لوگوں کو لے جاؤ گے؟ اس کہتا تھا میں کسی کو نہیں لے جاؤں گا، میں کچھ نہیں کرنے آیا۔ جب یہ بیماری اپنا کام کر کے واپس جا رہی ہوتی تھی تو جتنے اس نے بیماری نے کہا ہوتا تھا کہ میں اتنے لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گی، اس سے کم ہی لوگوں کو وہ لے جا رہی ہوتی تھی۔ موت بھی جتنے لوگوں کا اس نے کہا ہوتا تھا اس سے کم لوگوں کو لے جا رہی ہوتی تھی۔ لیکن ڈر جس نے کہا تھا کہ میں کسی کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، اس کے ساتھ سارے لوگ ہوتے تھے۔ کیونکہ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اصل سچویشن سے زیادہ، اصل جو کوئی نقصان ہوتا ہے وہ تو الگ ایک سرٹن ایک ہوتا ہے، کبھی ہوا یا نہیں بھی ہوا، وہ کوئی اس کی خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ نقصان آپ کو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ آپ کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اسٹریس میں جب ہم رہنے لگتے ہیں، اگر جو لوگ نیورولوجی یا سائیکولوجی میں جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ جانتے ہیں کہ اسٹریس ہارمونز جب ہمارے ریلیز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ میاں نے ایک میکینزم رکھا ہے خطروں سے انسان کو بچانے کے لیے۔ فیئر ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، ایک فیئر ہوتا ہے کہ جو خطروں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم کانسٹنٹ اسی ایک کیفیت میں رہنے لگتے ہیں، اسٹریس ہارمونز ہمارے زیادہ پیدا ہونے لگتے ہیں، تو ایک عجیب سچویشن ہمارے اندر کریٹ ہو جاتی ہے، ایک میکینزم، ایک ڈیفینس میکینزم۔ جب آپ 24 گھنٹے فیئر کی حالت میں رہیں گے، ہر وقت آپ کا ہارٹ ریٹ بھی بڑھے گا، آپ کا ذہن بھی اسی سمت میں اسی طرح سوچتا رہے گا، ہمارے تھاٹس نیگیٹو ہو جائیں گے۔ جب تھاٹس نیگیٹو ہوں گے تو اور جو ہمارے گلینڈز ہیں، جو ہمارے انڈوکرائن گلینڈز ہیں، وہ اور اس طرح کے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں جو ہماری باڈی پر نیگیٹو اثر ڈالتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے خطرے سے روکنے کے لیے تو یہ ہارمونز جو ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن کانسٹنٹ اگر آپ اسی کیفیت میں رہنے لگیں تو یہ اسٹریس ہارمونز جو ہیں یہ آپ کو ایک سروائیول کی کیفیت میں ہر وقت ڈالتے ہیں، یعنی کہ جد و جہد ہر وقت۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ، اس کی کارکردگی کتنی متاثر ہوتی ہے جس کو ہر وقت ڈرا کے ٹیچرز، پیرنٹس ہر وقت ڈرا کے رکھتے ہیں، وہ ایک نارمل بچے سے اس کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بھی اگر کانسٹنٹ ایک فیئر میں رہتے ہیں تو ہمارے میکینزم، ہماری پوری باڈی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ہر وقت جو ایک سروائیول کی جنگ ہوتی ہے یہ الٹیمیٹلی ہمارا امیون سسٹم خراب کرتی ہے، اور امیون سسٹم جب خراب ہو گیا تو آپ تو دیکھیے نا کہ بیماری بھی کرونا وائرس سے کیا، ہر بیماری افیکٹ کرے گی۔ باڈی کی ہر صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے اگر یہ ہارمونز کانسٹنٹلی ریلیز ہوتے رہیں۔ آپ نے سنا ہوا کہ جی فلاں کو شوگر ہو گئی، اسٹریس سے ہو گئی، ٹینشن سے ہو گئی۔ یہ واقعی صحیح ہے، یہ ایسی کوئی متھ نہیں ہے، ایسی کہنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ واقعی جب آپ کانسٹنٹ
آپ کے یہ ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں جو آپ کو ایک خطرے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ کا امیون سسٹم یہ ویک سے ویک تر کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک بات. دوسرے یہ کہ آپ جب مستقل خوف کی صورتحال میں رہتے ہیں تو آپ جاگتے رہتے ہیں. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ کا جو اب ہمارے سونے کے دوران جو ہماری باڈی کی ریپیئر ہوتی ہے، ہماری مائنڈ کی ریپیئر ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی. امیون سسٹم ہوتے زیرو پر چلا جاتا. اور اب تک تو اس پہ بہت ہم نے بات چیت سن لی ہے کہ امیون سسٹم تو اس بیماری کے لیے ہی کتنا ضروری ہے کہ اگر جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ ریٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو وہ لازمی خدا نخواستہ مر ہی جائے گا. ایسا نہیں ہے. فیئر سے نکلنا ہے. ہم کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. بے روزگاری ہے، مسائل ہیں، جابس کی ٹینشن ہے، تعلیم کی ٹینشن ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے کہ ہم ایک ڈر کی کیفیت میں رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم جو ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم پریشانی سے ایک کریج رکھتے ہوئے پازیٹیوٹی کے ساتھ نکلیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پازیٹیو رہیے. اللہ سے سب سے ہمارے پاس تو دیکھیے نا کہ اتنا ہر انسان کے پاس، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی مذہب سے تو بلونگ کرتا ہی. اللہ سے لا لگائیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے، اور پھر سب کچھ اس پر چھوڑ دیجیے. وہ کہتے ہیں نا، وہ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے. سورہ رحمان کے بارے میں ہم نے سنا ہے. سورہ رحمان کو سننے کے لیے یا اس کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے، اس سے نان مسلم سے بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم صرف بیمار ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی اس کا استعمال کیجیے. اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام بہت بڑا ہے. اس سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے، اور پھر سب کچھ اس پر چھوڑ دیجیے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اپنے رویے میں، اپنی چیزوں میں پازیٹیوٹی اختیار کیجیے. نیوز چینل ایک بار دیکھ لیجئے، ایک بار خبریں سن لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ کانسٹنٹلی آپ 24 گھنٹے اپنے آپ کو اس سے گلو رکھیں ٹی وی سے. اپنے آپ کو اویئر رکھیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف 24 گھنٹے ٹی وی دیکھیں اور اپنے آپ کو پریشان کریں. ہمیں اس سے ہماری گورنمنٹ کا بھی نعرہ ہے نا کہ ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے. تو لڑنے کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم صرف پریشان ہوتے رہیں گے تو ہم تو اپنے آپ کو مینٹلی ویک کرتے رہیں گے، فزیکلی ویک کرتے رہیں گے. تو بیماری تو آئے گی، بیماری ہم سے دور نہیں جائے گی اگر ہم ہر طریقے سے ویک ہو گئے. اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے، ایکسرسائز کیجیے، ہیلدی ڈائٹ لیجیے، واک کیجیے، میڈیٹیشن کیجیے. اپنے آپ کو اطمینان دلائیے کہ نہیں، ہم اس سے نکل جائیں گے. سب کانشیس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم سب کانشیس کو اپنے یقین دلا دیں. آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں کہا جاتا تھا، ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایجڈ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، ایک خاتون 106 سال کی تھی، ایک صاحب 94 ایئرس کے تھے، جن کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کو کرونا ڈائگنوز ہوا ہے، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے اپنی ول پاور کو استعمال کر کے، وہ اس سے ڈرے نہیں. وہ جب ٹھیک ہو گئے، وہ آج ٹھیک ہیں، ہیلدی ہیں. ان سے جب پوچھا کہ آپ کس طرح ٹھیک ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے سوچا تھا کہ ہم کرونا سے نہیں مریں گے. ول پاور اور مینٹل پاور اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. واٹس ایپ یا باقی سوشل میڈیا پہ صرف پلیز وہ چیزیں شیئر کیجیے جو کرونا وائرس سے کسی بھی صورت آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ٹپس ہیں یا جو چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو اس کی میں اویئرنیس دے دوں تو وہ پروٹیکٹ اپنے آپ کو کر سکے گا. اس حد تک تو ٹھیک ہے، وہ چیزیں آپ ضرور آگے شیئر کیجیے. لیکن ڈیتھ ٹولز سینڈ کرنا کہ جی فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے، فرانس میں اتنے ہو گئے، اٹلی میں اتنے ہو گئے، فلاں کو تو ڈم کر دیا لے جا کے ان کی ڈیڈ باڈیز کو گڑھے میں.
میرے پاس میسج آیا میں نے آگے دے دیا، اس نے آگے دے دیا. یہ ہمیں اویئرنیس نہیں دے رہی ہیں، یہ صرف ہمیں ڈپریسڈ کر رہی ہیں. ان کو صرف اتنا ہی محدود رکھیے، صرف ان میسیجز کو آگے بڑھائیے اور انہی پر توجہ دیجیے جو اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں اویئرنیس دیتی. اپنے آپ کو ڈسپلن کیجیے، احتیاط کیجیے، صحت کا خیال رکھیے، اپنی بھی دوسروں کی بھی. اس چیز سے بچنے کے لیے جتنی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں کیجیے اور پلیز ڈر پھیلانا بھی بند کیجیے. آپ نے تو خود ہی پڑھا ہے کہ لوگ خودکشیاں تک کر رہے ہیں. نہیں، یہ ایسا خدا نخواستہ نہیں ہے. یقین رکھیے کہ ہم اس سے ایک دن نکل جائیں گے. تو بس یہ بہت کوئی بڑی لمبی چوڑی مجھے اس پہ بات نہیں کرنی تھی. بہت سارے لوگ اس پہ بہت اچھی اچھی باتیں کر چکے ہیں. بس یہ خیال رکھیے کہ اپنے آپ کو کام رکھیے، کام ڈاؤن رکھیے، کہ آپ کو ہر وقت آپ اسٹریس کی صورت میں نہ رہیں. ہر وقت ایک جو ہم ڈر اور خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں، حالت جنگ میں رہتے ہیں، اس سے پلیز اپنے آپ کو نکالیے. کوشش کیجیے. انسان کے ذہن میں، انسان کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ اس پینڈیمک کو ہرائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر بات ہوگی. ٹیک کیئر.